السلام علیکم دوستو، AIMIM فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے آج اسمبلی سیشن میں مائنورٹی اسکالرشپ اور دیگر مسائل کے تعلق سے اپنی رائے اور درخواست پیش کیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں جناب اکبر الدین صاحب کی چیف منسٹر تفصیلات۔ صاحب سے چند کلیریفیکیشنز چاہوں گا، کیونکہ قریب 55 منٹ یا 1 گھنٹے کی میں نے تقریر کی تھی اور کئی مسائل کو پیش کیا تھا، لیکن بڑے ہی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ گورنر کے خطبے میں بھی صرف ایک جملہ مائنورٹیز کے تعلق سے بولا گیا تھا، اور ابھی بھی چیف منسٹر صاحب کے جواب میں مائنورٹیز کے مسائل پر مؤثر جواب ہم کو نہیں ملا۔ اور بالخصوص یہ میں کہنا چاہوں گا کہ 3,003 کروڑ روپیہ بجٹ میں مائنورٹیز کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 1,300 کروڑ روپیہ ہی ریلیز ہوا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ٹمریز کے سکولز پر خرچ کیا گیا، قریب 700 چلر۔ لیکن میں نے اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں بھی کہا کہ 2 سال 23 میں جو اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، 25 میں ان کو کلیئر کیا گیا، اور ابھی بھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ اور پھر میں نے مائنورٹیز کے تعلق سے بھی یہ کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، امام اور مؤذنین کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اگر دے دیا جائے تو ان کے عید کی خوشیاں اور بڑی ہو جائیں گی۔ امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس تعلق سے بھی ضرور کوئی بات کہیں گے۔ اور مائنورٹیز ٹمریز کے جو سکولز ہیں، 9 مہینے سے ان کا رینٹ نہیں دیا گیا، تو آپ 9 مہینے کا نہیں، میں جانتا ہوں اسٹیٹ کے فائنانشل حالات کو، اسٹیٹس کو، کہ کم از کم آپ کچھ مہینوں کا، ایک 3 مہینے کا اگر آپ دے دیں گے، 6 مہینے کا اگر باقی رکھیں گے، تب بھی کچھ نہ کچھ تو ان کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرانے شہر کی ترقی کے تعلق سے بھی آپ سے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ روڈ وائڈننگ کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ہر جگہ پہ ٹریفک جیمز ہے، اور نیا ایک میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حیدرآباد کے تعلق سے ایک میٹنگ بلانے کے لیے، تاکہ شہر کے سارے MLAs اپنے تجاویز رکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے بول سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ wherever we want to commute, there is so much of traffic jams. For hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing a lot of pollution. تو اس تعلق سے بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اور مجھے بےحد خوشی ہوئی اور ہوتی ہے سب سے پہلے کہ چیف منسٹر صاحب نے نوجوان نسل کو ڈرگز کی لعنت کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے چیف منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ڈرگز پہ ہم کریں گے۔ تو میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ڈرگز کو روکنے کے لیے جو انٹیریئر ایریاز ہیں جیسے سلمز ہیں، so we can have some police outpost over there, sir, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabas jo hai schools ke paas mein, unko bhi we need to regulate, so that is not happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, zamane se main bol raha hu, sir. Sir, I have no, without any hesitation, I would say, sir,
Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO announced, and then uske baad mein kya kare, sir? Uske baad mein लोगों को कोर्ट में भी जाए, एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे। तो ऐसी काम करे सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ, वो चीफ में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। एंड ऑल्सो I had welcomed this integrated educational campus, sir, and in that I had proposed that please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction, and I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use जो change करने के लिए फलकनुमा में सर, ये educational campus के लिए, अगर आप वहाँ पे फलकनुमा में 2 bedroom दिए थे सर, अगर उसको land use अगर आप change कर देंगे तो वहाँ पर भी वो, at the same time I have also requested for the release of the scholarship pending amount, sir. Whether it is SC, ST, BC, the financial year is coming to a closure. I hope that some amount will be cleared, sir, which will help many educational institutions, sir. Sir, I have also spoken about the scholarship, sir. Sir, I have, without any hesitation, sir, I would like to say that there are many corrections which are required to be done in the scholarships, sir, reimbursement. Like, sir, I'll give you one example, sir. Sir, if I am economically backward, I have to give an economically backwards certificate with which I'll get a fees. What is happening, sir, if a student is admitted in a course, like first year, he submits the economically backward certificate. Second year, third year, fourth year or fifth year, like MBBS and engineering fourth year, they do not submit, sir, automatically the scholarship is renewed. Sir, it should not be renewed in that way, sir. Every year a student should submit an economically backward certificate, sir. This year I was economically backward. Like, I would like to give an example, sir. For MBBS student, sir, we are supposed to pay stipend, sir. Sir, and what is the stipend, sir? 26 and 55,000 for postgraduate. If you calculate the 3-year stipend, sir, what is the limit, sir? What is the limit, sir, for scholarship, sir? अब इनका देख लीजिए 55,000 एक स्टूडेंट ले रहा है, तो at the end of the year how much is he getting? And still sir, one side he takes a stipend, the second side the fees is reimbursed by the government. If you have to calculate, sir, a student is gathering lakhs of rupees and just leaving, sir. लिहाजा आज के तफसील से मुताल्लिक नीचे कमेंट बॉक्स में आप सबकी राय जरूर शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही मजीद और लेटेस्ट अपडेट रियल टाइम में सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।